جی ناظرین، ایک سینڈر شبلی فراز صاحب، بلاول صاحب نے جو حوالہ دیا سلیکٹڈ خاندان لاہور کا، لاہور سے تو وزیر اعظم کا بھی تعلق ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ انہی کو کہا تھا یا کسی اور کو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے کہ آپ کو اس بات کا جواب دوں، جو فوٹیج آپ کی ادھر چل بھی رہی ہے، جو کہ کل مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور پھر مریم نواز نے علیحدگی میں جو کہ کنونشن میں، یوتھ کنونشن میں انہوں نے جس طرح کا خطاب کیا، جو باتیں انہوں نے کہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ سارے وہ باتیں جو آپ نے اپنے ابتدائی میں کی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، جس طرح سے قانون کو اپنے ماتحت رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اداروں کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اداروں کو مفلوج کیا گیا ہے، اور اسی طرح جس طرح سے کہ انہوں نے اپنا ایک جس زوم میں انہوں نے باتیں کی، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ادارہ کوئی بھی ہو اگر وہ آپ کو بلائے، آپ کا یہ آئینی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے سامنے پیش ہوں، آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں۔ اور لیکن یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ کلچر جو وہ ڈیولپ کر رہی ہیں، جس میں کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ اشتعال انگیزی اور لشکر کشی اداروں پہ، وہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ لے کے وہ چل رہی تھیں، یا جو ابھی انہوں نے جو ایک ملک میں انتشار پھیلانا، اداروں پہ چڑھائی کرنا، چونکہ ان کو یہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ ان کے خلاف فیصلہ دیں گے، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے جو کہ انہوں نے شروع کیا ہے، اور پہلے بھی یہ دکھا چکی ہیں۔ کچھ دیر پہلے ایک پریس ریلیز آیا کہ ہم کسی خوف میں نہیں آئیں گے، اور رینجرز کی سیکیورٹی بھی انہوں نے مانگ لی ہے۔ تو رینجرز اب پچ ہوگی اگینسٹ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ، جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم تو پہنچیں گے۔ نہیں، دیکھیں، ایشو یہ نہیں ہے، ایشو تو یہ ہے کہ کس طرح سے آپ جتھوں کو لے کر، اور ایک آپ کی جو پیشی ہے، تو یہ تو پھر ایک ٹرینڈ بن جائے گا۔ یہ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں غریب لوگ، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی اگر عدالت میں پیشی پہ آئیں تو اپنے ساتھ گنڈے لے آئیں، اپنے ساتھ بدماش لے آئیں، اور وہ جو ہے تو اس پہ دھمکائیں اس ادارے کو، جج کو، اور فیصلے اپنے مرضی کے لیں۔ یہ تو پورے پاکستان کے جو گنڈے اور اس طرح کا کراؤڈ جمع کر کے حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کا تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، غریب آدمی سے ہی ہوگی پوچھ گچھ، کیونکہ سال پہلے تو پتھراؤ ہوا تھا نیب پہ، نیب نے سال بھر بلایا نہیں، اب بلا رہے ہیں، تو اب مطلب یہی ہے اس بات کا۔ یہ تو دیکھیں، نیب اس کا جواب دے گا، لیکن میں تو وہ بات کروں گا کہ جو کہ سیاسی کلچر کو جس طرح سے آلودہ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، جس میں کہ سیاست کے پیچھے چھپ کر اور اپنے اس گروہ کو جس نے کہ اس ملک میں غیر قانونی طور پہ اپنے اثاثے بنائے، غیر قانونی کام کیے، اور اس کی جواب طلبی یا اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اگر آپ کو کوئی ادارہ بلاتا ہے تو یہ ٹریڈیشن بن جائے گی کہ جس طرح آپ جتھے لے کے پہنچ جائیں گے، آپ جو ہے تو انٹیمیڈیٹ اس طرح سے کریں گے، آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں گے جسٹ بیکاز آپ کی یور رائل ہائنس کو بلایا گیا ہے اس میں۔ تو یہ تو بجائے اس کے مولانا فضل الرحمان، انہوں نے، ان کا بھی یہی وہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نیب کون ہوتا ہے جو مجھے بلاتا ہے؟ نیب جو ہے تو وہ نون لیگ کہتی ہے آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں اور آپ لوگ خوف زدہ ہیں، اور خوف زدہ یہ ہیں کہ ڈسکا میں الیکشن، بائی الیکشن میں آ رہے، ابھی این اے 249 کراچی میں، اور یہ دو ریزلٹ اگر آ گئے تو آپ لوگوں کے لیے تو مسئلے ہی مسئلے ہیں سارے۔ نہیں، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر ایک ایماندار آدمی ہے، اس کے نیچے ہم سب کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں انسیکیورٹی نہیں، انسیکیورٹی تو ان محترمہ کو ہے، جو کہ بجائے اس کے کہ جواب دینے کے انہوں نے لشکر کشی کا پلان کر دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ادھر میں آپ کوئی میرے خلاف پروگرام کریں یا ہماری پارٹی کے، اور ادھر جو ہے تو ہم اپنے ورکرز کو لے آئیں، اس کا کیا مقصد ہوگا؟ یہ تو قانون کا اور اداروں کی بات ہو رہی ہے، جس میں کہ آپ نے اداروں کو نہ صرف اپنے دور میں اپنے ماتحت رکھا۔ آپ میسیج تو نہیں دے رہے کہ آپ کی حکومت کے وزراء اور ایس اے پی ایم کے خلاف پروگرام کیے تو یہ والا؟ نہیں، میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو مثال دے، یو نو اٹ، کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت سنجیدہ بات ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں، اور انہوں نے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ چاہے خدا نہ خواستہ اینٹ سے ملک کی اینٹ سے اینٹ بن جائے، لیکن یہ جو ہے تو اپنی دولت کو، اپنی جو انہوں نے غیر قانونی دولت جمع کی ہے، بلاول صاحب نے کس کے حوالے سے کہا ہے؟ وہ اس کو یہ پروٹیکٹ کریں گی۔
سلیکٹڈ کا کس کو کہا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ لاہور کا خاندان. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کون ہے جو کہ سیاست میں پچھلی 35-40 سال سے 22 سال سے تو لاہور زمان پاک وزیر اعظم عمران خان صاحب تو جدوجہد کر رہے ہیں. 22 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں. وہ خاندان نہیں ہے، انڈیویجول ہے. نہیں، وہ تو عمران خان تو انڈیویجول ہے، وہ تو ایک سمبل ہے. کس کا ذکر کیا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے نواز شریف کے خاندان کا ہی ذکر کیا ہے. اس میں تو میرا خیال ہے کہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں وہ بھی آپ مزے لے رہے ہیں، وہ ایک اور بات ہے. لیکن جو فیکٹ ہے وہ تو ساری پاکستان جانتا ہے کہ یہ کون سا خاندان ہے اور کس خاندان نے بیساکھیاں پہ چلتے رہے ہیں اور آج جو ہے تو یہ چے گویرا بن گئے ہیں، آج یہ جو ہے تو نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں، آج یہ جو ہے تو وہ انہوں نے یاد بھلا دی ہے جتنے بھی ہمارے ریولوشنری لوگ تھے. تو لیکن ابھی حال ہی میں جب آرمی چیف نے بھی ذکر کیا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں کہ ماضی کو بھلا دینا چاہیے اور ہمیں اپنا گھر صحیح کرنا چاہیے، تو ایک نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کئی بیانات آئے. نون لیگ نے پوری یہ بیانیہ اٹھایا کہ جی دیکھیں ہم لوگ جو بات کہہ رہے تھے وہی بات آج کہی جا رہی ہے اور اس وقت اس کو ڈان لیگز بنا دیا گیا. اور ناظرین میں آپ کو صرف یہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کا پریس ریلیز آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پرائم منسٹرز آفس نے جاری کیا تھا، اور اس کو جو ڈان اخبار کی خبر تھی اسے کہا گیا تھا پلانٹڈ سٹوری ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اٹ واز اے بریچ آف نیشنل سیکیورٹی. اور وزیر اعظم نواز شریف نے خود، یہ وزیر اعظم ہاؤس کا پریس ریلیز ہے، خود یہ کمیٹی بنائی تھی جس میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے افسران تھے، اور اپنے وزراء کو ان کے سامنے پیش کیا اور پھر اس کو فارغ کیا. تو جب یہ والا پریس ریلیز ہے جو انہوں نے جاری کیا تھا ڈان لیگز کا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم بات کہہ رہے تھے وہی ہے. تو اس میں فرق ہے یا واقعی صحیح کہہ رہی ہے؟ انہوں نے اپنے موقف بدلے ہیں حالات کے مطابق. جب ان کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو یہ اس پہ اڑ جاتے ہیں، اور جو چیز ان کے خلاف، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ان کے فیصلے جب ان کے خلاف آتے ہیں تو پھر ادارے بھی کمزور ہیں، ادارے بھی بائسڈ ہیں، اور جب ان کے فیور میں آتے ہیں تو پھر جمہوریت کی فتح ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کا ان کے جو متضادات جو وہ رہے ہیں، سٹینڈز رہے ہیں، اس نے ان کو ایکسپوز کر دی ہے. اور آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان جو ایک ایکسچینج ہو رہی ہے اس کی الزامات کی، وہ اسی چیز کی کو ظاہر کرتا ہے. اور میں یہاں پہ not that I am a great fan of People's Party, but فیکٹ یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ پارٹی ہے، یہی وہ لیڈرشپ ہے جنہوں نے کہ ہمیشہ اپنے مفادات کو، اپنی کرپشن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے انہوں نے ملک کے مفادات کو بھی کمپرومائز کیا ہے، اور انہوں نے اپنی پوزیشنز کو کلابازیاں بھی کھائی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو کہ ان کی ذات کی انٹرسٹ میں ہو بجائے اس کے کہ وہ ملک یا اداروں کے انٹرسٹ میں ہو. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,